بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ محترم حاضرین کرام، آج کے اس درس میں نے مناسب سمجھا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین سے حسن ظن یعنی اچھی امید رکھنے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ ابھی کل کا جو جمعہ گزرا، میرا جمعہ کڑپے میں تھا، آندھرا پردیش میں، تو میں نے اسی عنوان پر خطاب کیا۔ اس عنوان پر خطاب کرتے ہوئے جو چیزیں پیش کی گئیں اور جو باتیں میں نے پیش کی، تو ان باتوں سے مجھے یہ ہمت ملی، یہ حوصلہ ملا کہ یہ باتیں اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ہیں، اور بھی لوگوں کے درمیان بانٹنے کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی ضروری چیز ہے ہمیں سکون بھری زندگی گزارنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ وہی کچھ باتیں جو میں نے خطبہ جمعہ میں ذکر کی تھیں وہ آج آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حسن ظن، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا اور ظن کا معنی ہوتا ہے امید، گمان۔ اللہ رب العالمین سے حسن ظن یعنی اچھی امید ہونی چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے، اور یہی اچھا گمان ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے۔ مشکلات بھری جو زندگی ہے اس کے اندر لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے اور ایک منزل تک پہنچنے کا حوصلہ دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن۔ انشاءاللہ میں ان مقامات کی طرف آؤں گا جہاں پر حسن ظن کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ان مقامات سے قبل ایک اہم جو پوائنٹ ہے اس تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپشنل ہو، اختیاری ہو، آپ رکھو تو رکھو، نہ رکھو تو نہ رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اچھی امید رکھنا، یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ رب العالمین سے اچھی امید نہ رکھے، اس کا مطلب کہ مومن نہیں، اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، یا بعض اوقات وہ کفر کی طرف بھی چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حمیم السجدہ میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کو جہنم میں پہنچانے والی جو چیز تھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ برا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیال رکھنا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ جہنمیوں کو جہنم میں کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں گناہ کے کام کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے،
تو تم اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ اس دن تمہارے کان، تمہاری نگاہیں، تمہارے اسکنز، تمہارے چمڑے یہ خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہو پاتا تھا. آج ہم گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. تو ہم گناہ کے کام کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان اور یہ باڈی پارٹس جو ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہمیں پتہ ہے، خطبوں میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، بار بار علماء یاد دہانی کراتے ہیں. وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اس سے پہلے یہی آیت ہے کہ اس دن ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جس کو بھی ہم نے گناہ کے کام کے لیے یوز کیا، استعمال کیا، وہ کل ہمارے خلاف ہی گواہی دے گا، کہاں اس نے ایسا کیا ہے. اور انسان پریشان ہو جائے گا اس دن. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بندہ بولے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں کو بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں کو بچانے کے لیے میں گناہوں سے انکار کر رہا ہوں، تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. عذاب ہوگا، سزا ہوگی تو کس کو ہوگا؟ عذاب تمہیں کو ہوگا، تمہیں کو جلنا پڑے گا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اس دن جو باڈی پارٹس سے ہیں جو ہے وہ سب بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے. جو اللہ رب العالمین ہر چیز کو زبان دے سکتا ہے، اور جس نے ہر چیز کو زبان دی، جو بھی بولنے والی چیزیں ہیں ان کو زبان دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہو سکتا ہے کہ ہم آج اس بات کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکیں، لیکن اس پر ایمان تو ہے ہمارا کہ ہمارے جو اسکنس ہیں، ہاتھ پیر، یہ گواہی دیں گے. ان سے بھی آوازیں نکل سکتی ہیں، اور ترقی یافتہ دور میں ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ترقی یافتہ دور میں کیسے کیسی چیزیں ہیں، کیسے کیسے ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس، جو چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں وہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں، وہ بول رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کیا ہمارے ہاتھ کو نہیں بلوا سکتا؟ تو کہنے کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں سے کہے گا کہ تم بھول جاتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے کان، تمہاری نگاہیں اور تمہارے اسکنز، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. بلکہ تم کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تمہارا گمان یہ تھا، تم یہ سوچا کرتے تھے ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ رب العالمین بہت سارے کاموں کو جانتا ہی نہیں. ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن زبان حال سے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو پرسنل لائف ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، وہ اس بات کو بول رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ رب العالمین ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے. یعنی ہم اپنے عمل سے اس بات میں چھوٹیں. زبان سے تو نہیں بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا. جہاں بھی تنہائی ملی، موبائل کا غلط استعمال، غلط چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین جہنمی کو یہ کہے گا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تمہارا گمان کیا تھا ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہی وہ تمہارا گمان ہے جس کو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، اسی گمان نے آج تمہیں برباد کر دیا اور جہنم میں لا کر کے داخل کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آج تم خسارے کا سودا کیے بیٹھے ہو، آج تم نقصان اٹھا رہے ہو. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جہنمیوں کو جہنم میں کس چیز نے داخل کیا، کس چیز نے ان کو ہلاک کیا، کس چیز نے ان کو خائب و خاسر کیا، کس چیز نے ان کو دنیا کی زندگی میں فیل کیا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ برا گمان. اور وہ برا گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا. تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے ہمارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے العلیم، کہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. قرآن کریم کی آیات ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. بار بار آپ کو یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. تو اللہ ہر چیز جانتا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان خالی بول دینے کا نام نہیں ہے نا، ایمان صرف زبان سے بول دینے کا نام نہیں، ایمان تو عمل بھی ایمان میں داخل ہے نا. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں نگراں سمجھو. آپ چاہے مجلس میں رہو چاہے تنہا رہو، آپ دیکھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر آپ کے اوپر ہے.
آپ کی ایکٹیویٹیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ایکٹیویٹی ہو آپ کی، اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ہے. اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر اس بات پر ایمان نہ ہو تو انسان جہنم میں چلا جائے گا. توحید اسماء و صفات یہی ہے. تو یہ جو بدگمانی تھی ان کے یہاں، برا گمان کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا چند چیزوں کو، تو یہ برا گمان یعنی ایمان میں خلل، ایمان میں کمی، اور اسی برے گمان نے، اسی ایمان میں کمی نے ان کو کہاں داخل کر دیا؟ جہنم میں داخل کر دیا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ عقیدے کا حصہ ہے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اسلام کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھی امید نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات پر ایمان اور یقین نہ رکھیں. اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ پر حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید، یہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں رکھنی چاہیے. ہر مرحلے میں، چاہے اچھائی کا معاملہ ہو، سختیوں کا معاملہ ہو، آسائش کا معاملہ ہو، آزمائش کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری مسلم میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے. اگر آپ نے یہ سوچا کہ آپ فیل ہیں اور فیل ہی رہیں گے، سکسیسفل نہیں ہوں گے آپ، تو ایسا ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ویسا ہی ہوگا. آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، میرا کوئی بزنس نہیں چل سکتا، میں امتحان میں پاس ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ ایگزام نکال ہی نہیں سکتا، نیٹ کا ایگزام نہیں دے سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ فیل ہو جائیں گے، پکا ہے فیل ہونا، کیونکہ آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید نہیں رکھی. حدیث کا تقاضا یہی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہر حال میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے. آپ جائز کام کریے، آپ اچھے کام کریے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھیے، اللہ رب العالمین پر توکل رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ بھروسہ رکھیے. اور یہ جو حسن ظن، اللہ تعالیٰ پر اچھی امید، یہ اگر کسی بندے کو عطا ہو گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. میں نے شروع میں کہا، درس کے شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یہ آپ کی زندگی کو آسان بناتا ہے، آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھ کر کے ہوگا، کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. آپ کو اگر اس زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے تو ایک نہ ایک موٹیویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ موٹیویشن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر اچھی امید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ اچھا کرنے والا ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، میرے بارے میں الہ العالمین کا فیصلہ بہتر ہوگا. یہ آپ کو مائنڈ سیٹ بنانا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے کہا، والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، ما اعطی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ عز وجل. آپ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی بھی مومن بندے کو اللہ رب العالمین کی ذات پر اچھا گمان رکھنے سے بڑی نعمت عطا ہی نہیں کی گئی. اگر کسی مومن بندے کو یہ نعمت مل گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کی زندگی میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کو آسان بناتی ہے آپ کے لیے، آپ کو لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے یہ چیز، اللہ رب العالمین کے اوپر اچھی امید. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، والذی لا الہ غیرہ، قسم کھا کر کے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، لا يحسن عبد باللہ الظن الا اعطاہ اللہ ظنہ. اگر کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اسے عطا بھی کرتا ہے. کیوں؟ ذالک بأن الخیر فی یدہ، کیونکہ خیر کے سارے خزانے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین اگر دنیا کے ہر انسان کو پوری دنیا کی بھی دولت نواز دینا تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں.
اللہ رب العالمین کب سے خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں آئی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق عطا کر سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ حسن ظن ہونا چاہیے، اچھی امید ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنے اوپر زیادہ امید کرتے ہیں، اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر امید کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اسباب کس کو بولتے ہیں؟ جیسے اسباب یعنی دنیا دار الاسباب ہیں. اب میں آپ کے پاس آیا تو میں کیسے چل کر کے آیا؟ گاڑی سے چل کر کے آیا، بائک سے چل کر کے آیا، پیروں سے چل کر کے. اب یہ سبب ہے. تو اب پیروں سے چل کر کے آنا، بائک سے چل کر کے آنا، یہ سبب ہے. ان اسباب پر ہم بھروسہ کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن ان اسباب ہی پر بھروسہ کرنا یہ غلط. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا ہوا؟ پیسے ہیں نا، پیسے ہیں، دیکھ لیں گے کیا ہوتا. پیسے ہونے کے باوجود آپ نہیں دیکھ پاتے بہت ساری چیزوں کو. پیسے ہونے کے باوجود آپ بہت سارے کام نہیں کر پاتے. آپ نہیں کر سکتا، انسان مجبور ہے ان چیزوں میں. انسان آ کر کے یہاں پر مشکلوں میں پھنس جاتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین اس کو نکالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سہارا دیتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھیں گے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ منصب، یہ عہدے، یہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں. اگر آپ کو اللہ رب العالمین اللہ نہ کرے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نکال نہیں سکتی. اور وہی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نکالنا چاہے تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز فیل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بڑے سے بڑے مرض سے بھی شفا دے دے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر آ کر کے رول آتا ہے حسن ظن کا. تو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اچھی امید رکھنا انسان کے لیے بہت ضروری. اب اس کے برعکس ہوتا کیا ہے، ہم لوگ شیطانیت کے شکار ہو جاتے ہیں. شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے. اب میں ان مقامات کی طرف آ رہا ہوں جہاں پر ہمیں زیادہ حسن ظن رکھنا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے اور اسی کے سہارے زندگی کو گزارنا. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آ کر کے خواہ مخواہ میں ہمارے ذہن میں ٹینشن ڈالتا ہے، ایک غم ڈالتا ہے، ایک فکر ڈالتا ہے. اور وہ کس چیز کی فکر؟ مستقبل کی فکر، فیوچر کی فکر. اور یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو مصیبت زدہ نہیں ہے. جس پر مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس کی بات میں بعد میں کروں گا. میں ابھی سب سے پہلے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں اچھی زندگی چل رہی، ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، الحمدللہ پیسہ ہے، بیماریاں بھی نہیں ہیں، صحت کے ساتھ ہیں، پھر بھی ڈپریشن کے شکار، پھر بھی ٹینشن کے شکار ہے، اینگزائٹی کے شکار. بعض لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں زیادہ ٹینشن، نیند نہیں آ رہی، دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں ان کو. دوائیاں لیں گے تب جا کر کے ان کو نیند آئے. کس چیز کی ٹینشن ہے بھائی؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بچے بھی سیٹ ہیں، بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ خواہ مخواہ میں فیوچر کی ٹینشن، مستقبل میں کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گا، میں کہیں مر نہ جاؤں، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، میرا بزنس ابھی تو اچھا چل رہا ہے لیکن خراب نہ ہو جائے، ڈاؤن نہ ہو جائے. یہ بیکار کے فضول کے خیالات. ابھی اچھا چل رہا ہے. اب پریزنٹ جب اچھا چل رہا ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے. اور فیوچر جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو. لیکن ایمان کی کمزوری کی بنا پر شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں فیوچر کے غم میں مبتلا کرتا ہے، فیوچر کے ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے. اور خواہ مخواہ میں فیوچر کی ٹینشن، دیکھو ایسا نہیں ہے، فیوچر کی ٹینشن کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کرے. اب کوئی بندہ سست ہے تو اس کو ہم بولیں گے بھئی کل کیا کرو گے، تم محنت کرو، تم کام کرو، اس کو تو ہم بولیں گے اور اس کو بولیں گے کہ تم تھوڑی ٹینشن لو. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور وہ محنت بھی کر رہا ہے، وہ اسباب بھی اختیار کر رہا ہے، وہ پیسے بھی کما، اس کے باوجود ٹینشن لے رہا ہے. کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہے؟ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، گاڑی میں جا رہا ہوں کہیں حادثہ نہ ہو جائے. ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن خواہ مخواہ کی ٹینشن. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یہ شیطان کا بہت خطرناک حربہ ہوتا ہے جہاں پر شیطان انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن کا رول آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھیے. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اب تک اچھا رکھا ہے، سکون سے آپ کی زندگی چل رہی ہے، تو اسی اللہ پر بھروسہ کریے، آگے بھی اللہ رب العالمین آپ کو اچھا رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر طرح کے خزانے ہیں. اللہ رب العالمین سے آپ اچھی امید رکھیے، اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے گا، اللہ آپ کو بہتری کے ساتھ رکھے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ اچھے خاصے رہتے ہیں اور اس دنیا سے بغیر کسی ٹینشن کے اور بغیر کسی بڑی تکلیف کے چلے جاتے ہیں.
ان سے بھی تو موٹیویشن لے سکتے ہیں نا ہم، کہ وہ لوگ بھی تو چلے گئے نا. ضروری تھوڑی ہے کہ میں حادثے کا شکار ہو جاؤں، ضروری تھوڑی ہے کہ میں مصیبتوں کا شکار ہو جاؤں. اور نہیں ہوا ہوں، جب تک میری زندگی خوشی والی زندگی ہے تو میں آگے کی ٹینشن کیوں لوں کہ کیا ہو جائے. جب ہوگا جب دیکھیں گے. یہ آپ مائنڈ سیٹ بنائیے، پازیٹیو مائنڈ. پازیٹیو مائنڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے لڑنے میں مدد ملے گی. اور اس میں پازیٹیو مائنڈ بنانے میں سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین پر حسن ظن، اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو اچھا رکھا اب تک، تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ آپ کو آگے بھی اچھا رکھے گا. اب یہاں پر کیا ہے، اگر آپ نے یہاں اپنے آپ کو سمجھا لیا اور اس جال سے آپ نکل گئے، بچ گئے، تو کیا ہے، شیطان پھر دوسری طرف سے آتا ہے اور دوسری طریقے سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شیطان بولتا ہے، ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنی ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا تو. یہ شیطان بول، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا، میں خوش رہ رہا ہوں، لیکن اگر ہو گیا تو پھر. اب اس چیز کو لے کر کے انسان ٹینشن میں رہتا، اگر ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کیا میں صبر کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، کیا میں ڈٹ کر کے مقابلہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. اس چیز کی فکر میں انسان پڑا رہتا. اب یہاں پر اس کا حل کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی گیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دوں گا اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ لوں گا. آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھو، تو اپنا ذہن ویسا بناؤ، تو آپ ویسا ذہن بناؤ گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو الحمدللہ وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اگر ہم نے سوچا ہی نہیں تو پھر وہ حاصل نہیں ہوگی. تو یہاں پر اس کو کاٹ کیا ہے شیطان کے اس فکر کا اور اس وسوسے کا کہ اگر ہو گیا تو میں کیا کروں گا، ہو گیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اور اس صبر میں کیا ہے، ہمارے لیے عافیت ہے، بھلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی بار بار. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب، عجیب سے مراد بہت زبردست معاملہ ہے، بہت خیر کا معاملہ ہے. مومن ہمیشہ ہر اعتبار سے فائدے میں. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اگر مومن کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، اور صبر میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. صبر کا کتنا فائدہ ہے، ایک تو انسان مضبوط ظاہر ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اخروی فائدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا. بہت سارے اعمال ہیں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ کرو گے تو 1 نیکی، یہ کرو گے تو 10 نیکی، اتنی نیکی، اتنی نیکی، اتنی نیکی ملے گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کے بارے میں یہ کہا کہ بغیر حساب اللہ رب العالمین اجر دے گا. یہ مومن کے لیے کہ اگر اس کو مصیبت پہنچی، صبر کیا، یہ صبر اس کے لیے بہتر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو آسائش پہنچی، خوشی کی کوئی بات آئی، وہ شکر کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے، بہتر ثابت ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، یہ مومن کے حصے میں آئی ہوئی چیز ہے. کیسی بھی زندگی ہو، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، مصیبت کی ہو، تکلیف کی ہو، آسائش کی ہو، ہر حالت میں وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ رہتا ہے. یا تو صابر بنا ہوا رہتا ہے، یا تو شاکر بنا ہوا رہتا ہے، یا تو صبر کرتا رہتا ہے، یا تو شکر کرتا رہتا ہے. دونوں اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے. آپ یہ بات سمجھائیے اپنے ذہن کو کہ اگر کچھ ہوا بھی تو انشاءاللہ میں کیا کر لوں گا، صبر کر لوں گا. اب پھر تیسرے مرحلے پہ آ جائیے. ہو بھی جاتا ہے، حادثات ہو بھی جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھیں حادثات سے، مصیبتوں سے. لیکن مصیبتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہو تو آپ کو اسی بات کی ٹینشن ہو جائے گی کہ کوئی ٹینشن نہیں. ایسا ہے نا کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں نا، تو اسی بات کی ٹینشن ہو گئی انسان کو. ارے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے مجھے، کیوں ٹینشن نہیں ہے مجھے، اس بات کی ٹینشن ہو جاتی. یہ دنیا جو ہے نا اللہ رب العالمین نے سکون کے لیے نہیں بنائی، یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی. اصل جو سکون ہے جزوی طور پر، لیکن ہمیشہ والا جو سکون ہے نا وہ جنت میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت کے لیے پیدا کیا، وہاں سکون لینا ہے، یہاں محنت کرنی ہے،
یہاں پر اپنے آپ کو تھکانا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علم حاصل کرتے تھے, بہت بڑے امام, بہت بڑے عالم, پہلے علم حاصل کیا, پھر عالم بنے, پھر بھی علم کا مرحلہ جاری رہتا ہے ہمیشہ. علم تو کبھی ختم نہیں ہوگا نا, علم تو بحر بے کرا ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے, علم تو ہمیشہ چلے گا. کسی نے آ کر کے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ آپ یہ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ اتنے بڑے عالم بن گئے, اتنے بڑے امام بن گئے, پورے اسلامی سلطنت سے لوگ آ کر کے آپ کے پاس علم حاصل کرتے ہیں, حدیثیں سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا من المہدی الی اللحد, علم کا جو سفر ہے وہ گود سے شروع ہوتا ہے اور گور پر ختم ہوتا ہے. گور قبرستان کو بولتے, گود سے شروع ہوتا ہے اور گور پر یعنی قبرستان میں ختم ہوتا ہے. مرتے دم تک علم حاصل کریں گے اور جب مر جائیں گے تو انشاءاللہ سکون مل جائے گا, تب ملے گا سکون. ورنہ دنیا کی زندگی تو ایسی تکلیفوں والی ہے, مصیبتوں والی, یہاں پر تکلیف اٹھانا ہے. یہاں پر اگر آپ آسائش ڈھونڈنے گئے, یہاں پر آپ آسانی ڈھونڈنے گئے تو پھر دنیا کی زندگی کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. دنیا کی زندگی اس لیے نہیں, اور وہ مصیبتیں آئیں گی. اب جب مصیبتیں آئیں تو پھر اس کے تعلق سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں, یہ نہیں کہ آپ اضطراب کے شکار ہو جائیں, آپ ٹوٹ جائیں, ایسا نہیں. اگر کوئی مصیبت آئی تو اس کو بھی آپ پازیٹیو انداز میں لیجیے. اور پازیٹیو انداز میں لینے کا مطلب کیا؟ اگر کوئی مصیبت آ رہی تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین, اگر آپ ایمان کی حالت میں ہیں, ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں, ورنہ مصیبتیں آتی ہیں تو لوگوں کے اوپر عذاب بھی ہوتی, ان لوگوں کے لیے جن کے گناہ زیادہ ہیں, کفر پر ہیں, شرک پر ہیں, ان کے لیے عذاب بھی ہے. لیکن اگر آپ نماز روزے کے پابند, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے شخص ہیں, اور پھر اس کے باوجود بھی مصیبت آتی ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین اگر آپ کو محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے نا, تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, اچھائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. انبیاء کرام کی تکلیفیں بھول گئے ہم لوگ. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھول گئے, حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا بھول گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیفیں بھول گئے, خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ہم بھول گئے. ان انبیاء کرام کو تکلیفیں کیوں آتی تھی؟ ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے ہاں تو کوئی نافرمانی بھی نہیں ہوتی تھی. اس کے پیچھے یہ فارمولہ کام کرتا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی, سب سے سخت آزمائش. پھر اس کے بعد جس کا ایمان جتنا زیادہ رہے گا اس قدر اس کی آزمائش ہو. یہ نہیں کہ آپ نماز روزہ کرتے ہیں تو آپ تکلیفوں سے بچ جائیں گے. بعض لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ شیخ میں اذکار بھی پڑھ رہا ہوں, تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, پھر بھی یہ جو بے روزگاری ہے یہ جانے کا نام نہیں لے رہی, گھر میں جو بیماریاں ہیں, تکلیفیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, سب کچھ کر رہا ہوں میں. یہ والا فارمولہ, اس پر بھی آپ غور کریے. اولاً تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, ہم تو بول ہی نہیں سکتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, ہم بول ہی نہیں سکتے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں اتنے گناہ گار ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہے نا تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, کہنا تو یہ چاہیے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ نیک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں, دوسروں کے سامنے مت بولی, دوسروں کے سامنے یہی بولنا ہمیشہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے یا گناہوں کی سزا ہے, یہی بولنا, تاکہ اپنے نفس کو عیب دار بنائے. اپنے نفس پر عیب لگائیں گے تو یہ نفس نیکیوں کی طرف آئے گا, ورنہ تکبر پیدا ہو جائے گا, گھمنڈ پیدا ہو جائے. لیکن اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں یہ جانتے ہیں کہ میں گناہ نہیں کرتا, گناہوں سے بچا رہتا ہوں, پھر بھی مصیبتیں آ رہی, تو پھر آپ اس وقت یہ سوچئے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے کہی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جن کا ایمان زیادہ اونچا اور ان کو اس قدر آزمائش آئے گی, پھر جن کا ایمان زیادہ بڑا اس قدر ان کو آزمائش آئے گی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بھی فرمایا, وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اللہ رب العالمین اگر کبھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اگر آپ راضی ہو گئے, کس سے راضی ہو گئے؟ اللہ سے, اللہ رب العالمین کے فیصلے سے, اللہ رب العالمین پر آپ نے اچھا گمان رکھا, حسن ظن رکھا, فَلَهُ الرِّضَى,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اس کو بھی حاصل ہو جاتی، یعنی اللہ رب العالمین اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور اگر آپ یہاں پر ناراض ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کریں کہ نماز روزہ کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آئی، کیا فائدہ نماز روزہ کرنے کا جب مصیبتیں پھر بھی آ رہی، تکلیفیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہی، تو نماز کا اس کا مطلب کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمَنْ سَخِطَ، جو شخص ناراض ہوا، فَلَهُ السَّخَطُ، اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس کے مقدر میں آ جاتی، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچنا ہے ہمیں، اگر کوئی مصیبت آئی بھی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا تو میرے لیے آزمائش ہے یا میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے، یہاں پر مجھے ڈٹ کر کے رہنا ہے، یہاں پر مجھے کمزور نہیں پڑنا ہے۔ ہم لوگوں کی آزمائشیں تھوڑی سی زیادہ سخت ہو گئی نا کہ ہم بالکل کیا ہے ٹوٹ جاتے ہیں اور فوراً غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تھوڑے دن کاروبار نہ چلے تو انسان سود پر پیسے اٹھا کر کے لا لیتا ہے، سود پر پیسے اٹھا کر کے لا، تھوڑا دن کاروبار نہیں چلا، آزمائش ہوتی ہے، آپ نماز روزہ سب کر رہے ہیں، پھر کیا بولیں گے نہیں ہے، کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں وہی بولتا ہوں کہ آپ ناکام ہو گئے۔ آزمائش ایسی آتی ہے نا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو وہاں آزمائش تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کب بنتے ہیں؟ اولاد تو بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک اولاد آپ کی سب سے بڑی غنیمت والی چیز ہے، آپ کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ لیکن اس آیت میں اولاد کو ہی فتنہ قرار دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انسان ان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کے اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، ڈریس خریدنے کے لیے پیسے نہیں، عید آ رہی ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں میرے پاس انتظام ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہیں سے کچھ آنے کی، تو انسان گیا سود پر پیسے اٹھا لیا، ناکام ہو گئے آپ۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، یہیں پر آپ کو مضبوط رہنا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر اچھی امید رکھنی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھا، اللہ رب العالمین آگے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے گا۔ مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ مصیبتوں میں ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی آپ کی مدد کرے گا جہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی سبب بھی موجود نہ ہو، کچھ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بڑی مثالیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہوا، ایک بڑی آگ جلائی گئی، بڑی آگ، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے ایسے پھینکنا بھی وہاں پر ممکن نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے، اتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی، اس کے لیے ان کے پاس مشورہ ہوا کہ کیسے ڈالا جائے۔ پھر انہوں نے کوئی لکڑی کا پٹرا بنایا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اور ایسے دور سے آگ میں پھینکا ہے ان لوگ۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، صحیح حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات کی نہ تو تصدیق کر سکتے نہ تو تکذیب کر سکتے، ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، ممکن ہے ہو سکتا ہے ایسا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا یا جب ڈالا جانے لگا، سامنے کیا ہے؟ آگ، اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، ظاہری اسباب تو یہی ہے۔ آگ میں اگر مجھے کسی نے ڈال دیا تو بچنے کا کوئی چانس، کوئی امید نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے اللہ رب العالمین پر حسن ظن دکھایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھی، اور کیا کلمہ کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے حسن ظن، دیکھو میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اللہ کافی ہے میرے لیے، بس اللہ کافی ہے میرے لیے۔ اب جب ایسی امید اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے نا تو پھر اللہ رب العالمین دیکھو مدد کیسے کرتا ہے جہاں پر کوئی سبب بھی موجود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار، ہم نے کہا کہ اے آگ کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ روایات میں، اسرائیلی روایات میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بندھن جو باندھے گئے تھے ہاتھ اور پیر کے، آگ نے صرف اس کو جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی آگ نے ٹچ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہے تو کیسے اللہ رب العالمین بچاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہار جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ہم لوگ ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں پر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، حرام چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی وجہ سے۔ کتنی بڑی مصیبت، اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ رب العالمین ان کو بچایا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کی اہلیہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 86 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے طور پر ان کو ایک بیٹا نصیب ہوا. کتنی آرزوؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد، خواہشات کے بعد، دعاؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جب پیدا ہوئے اس وقت آپ شام میں سیریا کی طرف رہا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں کو مکے میں چھوڑ دو. کس کو؟ ہاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اللہ رب العالمین کا حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے چھوڑنے کے لیے مکہ. آج آپ مکہ جائیں تو دل کرتا ہے کہ مکے ہی میں رہ جائیں، لیکن وہ مکہ اس وقت قرآن کریم نے کہا سورہ ابراہیم میں واد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، صرف پہاڑ ہی پہاڑ. خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، اس کی خالی بنیادیں تھیں. اگر وہ روایت صحیح ہے کہ فرشتوں نے اس کو بنایا تھا تو صرف اس کی بنیادیں ہیں، کوئی رہنے والا نہیں، ایک بندہ وہاں پر رہنے والا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے جانے لگے. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہیں پر رہنا، آپ دونوں کو. اب ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس کے بھروسے ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ میں اور میرا بیٹا کیا کریں گے؟ چھوٹا سا بیٹا ہے، دودھ پینے والا بیٹا ہے، اس کو کہاں چھوڑ کر کے جائیں گے؟ کون اس کی رکھوالی کرے گا؟ کون اس کی رعایت اور حفاظت کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. کیسے جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، کیسے ایکسپلین کریں گے، کیسے سمجھائیں گے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. ہاجرہ علیہ السلام نے پھر کہا، دوبارہ سوال پوچھا کہ آپ کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کیوں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ خود حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے کرنے کو حکم دیا. اب دیکھو آپ یہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان. ابراہیم علیہ السلام تو ہے ہی، امت ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، لیکن ہاجرہ علیہ السلام ان کی بیوی، ان کا جملہ کیا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں یہاں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑا ہے اذن لا یضیعنا، تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہے. کیا ہے سبب وہاں پر؟ سبب ہے؟ کوئی سبب نہیں ہے. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ کوئی سبب نہیں. کیسے رہیں گے، رات کیسے گزاریں گے؟ پہاڑی علاقہ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جانور ہیں، اسے کیسے بچیں گے؟ کوئی سبب نہیں. لیکن اللہ رب العالمین پر اچھی امید. اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ گمان اور وہ امید آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مکے کو بنایا وہ دیکھیے آپ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا آب زمزم جو آج تک نکل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ نکلتا رہے گا، جو ہم سب کے لیے شفا ہے، برکت کی چیز ہے. وہاں پر مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. قبیلہ جرہم آ کر کے وہاں پر آباد ہوا. پھر اس کے بعد وہاں پر جو آبادی بڑھی تو الحمدللہ اس کے بعد مکہ کبھی بھی ویران نہیں ہوا، بلکہ مکہ ایسا بن گیا کہ دنیا کا ہر شخص، اور یہ بالکل واضح طور پر میں کہوں گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ بھی ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آ جائے. غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو مکہ کیوں نہیں جانے دیا جاتا. کیوں اعتراض ہے بھی آپ کو؟ کیوں اعتراض ہے؟ یعنی دلی خواہش ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. مسلمان تو الحمدللہ اپنے عبادت کے لیے اور اپنے عقیدے کے مطابق وہاں جانے کی خواہش کرتا ہے، غیر مسلم بھی وہاں جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہاں پر رہنے کی خواہش کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید کا یہ صلہ آپ دیکھو ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ راتوں رات نکل جائیے، مصر میں تھے وہ، فرعون سے مقابلہ ہو چکا تھا، راتوں رات لے کر کے آپ بنی اسرائیل کو نکل جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو پوری پلاننگ کے ساتھ راتوں رات لے کر کے نکل گئے. فرعون کو پتہ چلا، اس نے لشکر تیار کیا، اس کا لشکر تیار رہتا تھا، بڑا لشکر جس کے پاس ہتھیار، اسباب سب کچھ موجود ہیں، وہ بنو اسرائیل کے پیچھے گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے جب جا رہے تھے، پیچھے سے ان کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا، فرعون کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا. اب آگے کیا ہے؟ آگے پانی. اب چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، آگے پانی ہے اور پیچھے لشکر فرعون کا.
اب وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمزور ایمان والے لوگ تھے نا، ان کا ایمان ہل گیا وہاں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ شعراء میں کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب کہاں بچیں گے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے اور آگے پانی ہے، کہاں جائیں گے، پکڑ لیے گئے اور بری طرح سے مارے جائیں گے اور بری طرح سے عذاب میں اور سزا میں مبتلا کیے جائیں گے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، نیور، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہو کہ ہم پکڑے جائیں. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، یقیناً وہ مجھے راہ دکھائے گا. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حسن ظن موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے. سبب کیا ہے آپ بتائیے، کوئی سبب ہے؟ پیچھے دشمن ہے، لشکر ہے اور آگے پانی ہے اور آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، آپ کہاں لے کر کے جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ آپ بھاگ بھی نہیں سکتے آپ. لیکن اگر اللہ رب العالمین پر اچھی امید ہے نا تو اللہ رب العالمین وہاں سے بھی راہ بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی اٹھائیے اور سمندر میں ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، فَانْفَلَقَ، وہ سمندر پھٹا، وہ پانی پھٹا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور پانی کے اطراف کا جو حصہ تھا وہ بڑے پہاڑ کی شکل میں ہو گیا اور بیچ میں الحمدللہ راستہ بن گیا. اللہ تعالیٰ پانی میں بھی راستہ بنانے والا، سمندر میں بھی اللہ رب العالمین راستہ بنا دے گا اگر امید اور گمان اچھا ہو تو. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ہجرت کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے بطور مثال، کہ جب آپ ہجرت کے لیے مکے سے نکلے، پورا سرچ آپریشن جاری کر دیا مکے والوں نے، قریش نے، اور 100 اونٹ انعام کا اعلان کر دیا، پرائز کا اعلان کر دیا کہ جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مردہ یا زندہ پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. سرچ آپریشن، ہر کوئی 100 اونٹ لینے کے چکر میں ڈھونڈ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ لوگ مکے ہی میں، غار ثور میں، جو ثور غار ہے وہیں پر ہے، مکے ہی میں ہیں، لیکن وہ لوگ پکڑ نہیں سکے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ہمارے سروں کے اوپر چل رہے تھے، ان کے پیر میں دیکھ رہا تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ڈر کے مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیا نا تو ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی اور ہم پکڑ لیے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ گمان دیکھیے آپ، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر آپ کا ان دو لوگوں کے بارے میں گمان کیا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی جن کی اللہ رب العالمین رعایت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیار و مددگار ہمیں چھوڑ دے گا، دشمنوں کے ہاتھوں میں ہمیں ڈال دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امید، اور الحمدللہ 3 دن گزارنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے آسانی کے ساتھ نکلے اور کوئی پکڑ نہیں سکا. بلکہ آئے لوگوں نے دیکھا بھی، سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ اس وقت کافر تھے اور وہ بھی انعام کے لالچ میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا بھی، پکڑنا چاہا، لیکن ان کے گھوڑے کے پیر دھس گئے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو پکڑ نہیں پایا، بلکہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کے ہاتھ میں نا کسرا کے کنگن ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ جب اسلام اس طریقے سے آگے بڑھے گا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت میں آ جائیں گے. سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر کے واپس لوٹے اور بعد میں پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی ایک بندہ پہنچا بھی ان میں کا، لیکن وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ نہیں ڈال سکا، نہیں پکڑ سکا، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنے والا. تو یہ سب بہت سارے واقعات بتائے جا سکتے ہیں کہ اگر مصیبت آئی بھی نا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکالنے والا. اور یہاں پر دیکھیے، کھل کر کے اپنے ذہن کو تیار رکھیے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مصیبت آئی تو ہم مر جائیں گے، کوئی ہمارا قریبی مر جائے گا، ہم کیا سوچ نہیں پاتے، ذرا ہم ڈر جاتے ہیں. کوئی ہمارا بیٹا بیٹی ان کی وفات ہو جائے، بیوی کی وفات ہو جائے، شوہر کی وفات ہو جائے، ہم ان سب چیزوں کو نا سوچنے سے ڈرتے ہیں. حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت تو برحق ہے. کب تک جئیں گے آپ کو کتنی زندگی ملے گی؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر کیا آئے گا کہ موت آئے گی. اس سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی نا دنیا کے اعتبار سے، اس سے بڑی کیا مصیبت آئے گی.
اور موت سے کیوں بھاگنا، موت سے کیوں ڈرنا جب وہ موت آنے ہی والی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں گرفت میں لے گی، تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، وہاں بھی مر جاؤ گے، اور کتنا جی لو گے؟ بھئی زیادہ زندگی جب مل جاتی ہے نا تو انسان اور بھی زیادہ بور ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 100 سال سے زیادہ کی زندگی ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی یعنی ان کی عمر میں برکت کی دعا کی تھی کہ اللہم اطل عمرہ، اے اللہ ان کی عمر کو لمبی کرنا، 100 سال سے زیادہ زندگی ملی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں اور پوتوں وغیرہ کو ملا کر کے 100 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ اتنے لوگ آئے ان کے بیٹوں میں اور پوتوں میں، اور ان کی وفات ہو گئی ان کے سامنے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لمبی زندگی سے اکتا گئے تھے، زندگی جینے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ تو زیادہ زندگی ہم جی بھی نہیں سکتے یہاں پر، ایک وقت کے بعد نا آپ کو خود لگے گا کہ اب چلے جانا چاہیے، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا تب بھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا تب بھی انسان جانا چاہے گا۔ تو یہ جو موت ہے نا، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ موت کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، خواتین عورتیں جو ہیں اگر موت کے بارے میں اگر آپ نے بول دیا منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، ایسا مت بولو آپ، اچھا بولو، ٹھیک ہے اچھا بولنا چاہیے، ہم کسی کو بددعا نہیں دے رہے، لیکن موت تو برحق ہے نا۔ اگر آپ نے مینٹلی اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا اور اللہ نہ کرے کسی قریبی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ ہوتا ہے کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کسی کی وفات ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے گھر والا کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کو دم چڑھ رہے، اس کو سانسیں نہیں آ رہی، اس کے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، ٹینشن، کیونکہ پہلے سے اس نے سوچا نہیں، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو اگر آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا، قانون یہ تھا کہ ان کی اجازت کے بعد ہی ان کی روح قبض کی جاتی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت دی ہے انبیاء کرام کو کہ جب بھی ملک الموت یعنی فرشتہ جو آتا تھا روح قبض کرنے، وہ اجازت لیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مار دیا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ جو ہے پھوٹ گئی۔ فرشتے نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اگر آپ جینا چاہتے ہو تو بتاؤ کتنا جینا ہے، کتنی زندگی آپ کو چاہیے۔ آپ نے اجازت نہیں دی روح نکالنے کہ ٹھیک ہے آپ جیے، آپ جی لیجئے، کتنا جینا ہے آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بیل ہے، بیل کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال دیا جائے۔ اب کتنے بال آئیں گے؟ ہزاروں بال آ سکتے ہیں، اور وہ بال بہت زیادہ بھی نہیں ہوتے، چھوٹے بال جو ہوتے ہیں نا اس کے، وہ بال بھی اگر آ جائیں گے، کتنے بال آ جائیں گے اس کے بدلے ان کو 1 سال کی مہلت دی جا رہی تھی، ہر بال کے بدلے 1 سال کی مہلت دی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر پوچھا، بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ اس کے بعد کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے بعد پھر مرنا ہے، آپ کو مرنا تو ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تب جب مرنا ہے تو ابھی بھی مر جائیں گے، روح قبض کرنے کی اجازت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، مرنا ہے کبھی بھی مر جائیں گے، جب موت لکھی ہے تبھی مریں گے، اس سے پہلے تو نہیں مریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا وقت متعین کر دیا ہے، ہمارے ڈرنے کی وجہ سے ہماری موت کے ٹائم میں نا کچھ ترقی نہیں ہو جائے گی، اس کو آگے نہیں بڑھا دیا جائے گا، ڈیلے نہیں ہوگا۔ یہ انڈیا کا قانون نہیں ہے کہ ہم تاخیر سے اور آگے پیچھے ہو کر کے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون، 1 سیکنڈ میں آگے پیچھے نہیں ہوگا، تو اس سے کیا ڈرنا، اس چیز کا کیا خوف اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور یہ خوف جب ہمیں ہماری زندگی کو برباد کر دینے والا ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمان کر دینے والا ہو اگر یہ خوف، تو پھر یہ خوف بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھ کر کے ہم جئیں گے تو ہماری زندگی کیا ہوگی، آسان ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہ رہا تھا، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اچھی امید ہونی چاہیے۔ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن بس خلاصہ یہی ہے کہ ہر حال میں ہر وقت آپ دعا کریں، آپ توبہ کریں، آپ کاروبار کریں، آپ بزنس کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ عبادات کریں، ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اچھی امید یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، اللہ رب العالمین آپ کی دنیا کو آسان یہ آپ خیالات رکھیں، یہ امید رکھیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس امید کے ساتھ جئیں، پھر دیکھیں جینے کا
مزہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات پر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن کرنے کی توفیق عطا فرما، بدگمانی سے محفوظ فرما، انحراف اور گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کی زندگیوں کو آسان بنا، آزمائشوں سے محفوظ فرما، اور اگر آزمائشیں آ بھی جائیں تو الہ العالمین تو ہم سب کو صبر کے ساتھ استقامت کی زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کی بدعات اور خرافات اور شرکیات سے محفوظ فرما، ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔